بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا یہاں پہ. فیاض الحسن چوہان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور کوئی انٹروڈکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور فیاض الحسن چوہان صاحب شو شروع ہونے سے پہلے مجھے بڑا اچھا ایک لطیفہ انہوں نے سنایا تھا, لیکن آن ایئر میں تو وہ نہیں سنا سکتا, پتہ نہیں وہ سنا سکیں یا نہ سنا سکیں. اب پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے, تسی آپ ہی دستے ہو. اس وقت سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو پورے پاکستان کے اندر تجزیہ نگار بھی, اینکرز بھی اور پولیٹیکل لوگ پوچھتے ہیں کہ یار موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف کے چیئرمین کی کیوں نہیں ایڈجسٹمنٹ ہوتی, کیوں نہیں معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ہر کوئی اس پہ اپنے اپنے تبصرے کرتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے. اسی سے میں نے یہ منتبک کیا تھا یہ آپ کو جب لطیفہ سنایا. یہ ریالٹی سارے جانتے ہیں کہ 2021 میں جب موجودہ آرمی چیف وہ ڈی جی آئی تھے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو وزیر اعظم تھے وہ صبح دوپہر شام ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کے جناب وہ غزل پڑھا کرتے تھے. ان کی کوئی بہت زیادہ انٹریکشن نہیں تھی وزیر اعظم کے ساتھ. ٹھیک. ان کے ذہن میں تھا کہ جس طرح یہ ریاست مدینہ اصول, اخلاق, تمدن, ایتھکس, ویلیوز, انصاف کے جو بڑے بڑے نعرے اور جناب دعوے وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں, ان کے پاس وزیر اعظم صاحب کی فیملی کے, ان کے دائیں بائیں بزدار صاحب کے, اور بزدار صاحب پھر چیئرمین تحریک انصاف کی فیملی کے آگے رشتہ داروں کی پوری فائلیں موجود تھیں کرپشن کی, جو ڈیلی کی بیسس پہ کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی تھی. انہوں نے ایک دن ذہن میں سوچا کہ یار ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہر روز ریاست مدینہ اصول, اخلاق, ایتھکس, انصاف کی بات کرتے ہیں, تو چلے میں ان کو جا کے چیزیں ساری بتاؤں گا کہ یار آپ کے آفس بدنام ہو رہا ہے, آپ کی شخصیت بدنام ہو رہی ہے, آپ کا عہدہ بدنام ہو رہا ہے. تو یقیناً جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں ان کی شخصیت جس سے ظاہر ہوتی ہے وہ اپریشیٹ کریں گے, اور اس طرح ملک کی بہتری بھی ہو جائے گی, وزیر اعظم کی بہتری بھی ہو جائے گی کہ وہ چیزوں کو اوور کم کر لیں گے, گرپ کر لیں گے اور روک دیں گے ان سارے اپنے ریلیٹیوز اور عزیز و اقارب کو کہ یہ چیزیں نہ کرو. وہ فائلیں لے کے گئے, انہوں نے ساری فائلیں رکھیں جناب کہ جناب بینگ اے ڈی جی آئی تھنک اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو انٹیمیٹ یو, ٹو انفارم یو کہ یہ چیزیں آپ کی ناک کے نیچے آپ کی فیملی کے لوگ کر رہے ہیں اور آپ کا وزیر اعلیٰ اور فلاں فلاں. آپ یقین جانیں وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے. اور پھر جو انہوں نے غصے میں اظہار کیا, اور اگلے دن ہی جنرل باجوہ صاحب کو بلایا جو اس وقت آرمی چیف تھے کہ فوری طور پہ ان کو جناب چینج کیا جائے, اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ وہاں سے چینج ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنیے ہیں آرمی چیف. اب ساری دنیا کو چیئرمین تحریک انصاف جتنا مرضی سوشل میڈیا کی اپنے اس ڈھکوسلوں سے اور اپنی اس ٹیم سے اور اس پورے سیٹ اپ کے ذریعے سے یہ شو کرا دیں اپنی پرسنالٹی, ایک فیک پرسنالٹی یا جو بھی, کہ جناب بڑا ہیرو, بڑا فلاں بڑا فلاں, ان کو تو نہیں کر سکتے, ان کے پاس تو ساری فائلیں ہیں. تو اس پہ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ وہ بالکل ویسے ہی سچویشن بن گئی کہ وہ ایک چوہا تھا جنگل میں, وہ جا رہا تھا تو آگے اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھی بیٹھا جو نا وہ نسوار کھا رہا تھا. تو چوہے نے ہاتھی کو کہا, ہاتھی بھائی دیکھے کتنی بری بات ہے, نسوار نشہ کر رہے ہیں, دیکھو کتنا خوبصورت موسم ہے, سہانا جنگل ہے, چاندنی رات ہے, آؤ واک کرتے ہیں. ہاتھی بڑا امپریس ہوا, اس نے نسوار چسوار نکالی, پوڑی شوڑی ساری پھینکی, اس ساتھ شروع ہو گیا چوہے کے ساتھ واک کرنا. کرتے 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 آگے گئے تو چیتا بیٹھا ہوا تھا. چیتے نے وہاں پہ افیم لگائی ہوئی تھی. تو چوہے نے اس کو کہا, چیتا بھائی دیکھو کتنی بری بات ہے, افیم نشہ کر رہے ہو, گندی بات, دیکھو کتنا خوبصورت موسم ہے, سہانا جنگل ہے, چاندنی رات ہے, آؤ واک کرتے ہیں. وہ بڑا امپریس ہوا, اس نے افیم شفیم ساری پھینکی, وہ بھی ساتھ واک کرنا شروع ہو گیا. کرتے کرتے آگے گئے تو جنگل کا بادشاہ شیر بیٹھا ہوا تھا, اس نے سگریٹ لگائی ہوئی تھی. چوہے نے اسی طرح ہی اس کو کہا, شیر بھائی کیا کرتے ہو, سگریٹ نشہ کر رہے ہو, دیکھو کتنا خوبصورت جنگل, چاندنی رات, سہانا موسم, آؤ واک کرتے ہیں. شیر نے ٹکا کے چوہے کو لگائی دو. چوہا ایسے گھوما نا, گھومنے کے بعد جب سیدھا ہوا تو ساتھ چیتا بیٹھا تھا. چیتے کو تھوڑی سی عزت نفس ہوئی کہ میرے ساتھ آیا ہوا تھا تو اس کو کیوں مارا,
اس نے غصے میں شیر کو کہا کہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو شیر کہتا ہے یہ بڑا خبیث آدمی ہے، یہ روزانہ رات کو بھانگ پیتا ہے، پینے کے بعد جنگل کے جتنے جانور ہیں ساروں کو تنگ کرتا ہے اور ساروں کو کرا 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 کے مار دیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ شیر کو تو پتا تھا اس کے ساری کاستانیاں، اب یہ جو پاکستان کی سیاست کا شیر ہے اس کو بھی ایک ایک چیز پتا تھی، چیئرمین تحریک انصاف کی، باقیوں کو تو آپ جس مرضی کو بیوقوف بنائیں، آپ جنرل باجوہ صاحب کو آپ نے کر دیا چیٹ، آپ نے جنرل فیض صاحب کو کر دیا، آپ نے سیاستدانوں کو کر دیا، آپ نے جوڈیشری کو کر دیا، آپ نے جناب چیف جسٹس کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ عوام کو، ووٹر کو، سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی۔ لیکن جس جنگل کے بادشاہ، پاکستان کا جو سیاست کا جو بادشاہ ہے، آپ اس کو جا کے جب یہ باتیں کریں گے، اس کے پاس تو پوری فائلیں تھیں، اس نے جناب سیدھا کر کے رکھ دیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایک ٹپس پہ ایک ایک چیز وہ جانتے ہیں، وہ شخصیت کو بھی جانتے ہیں، وہ پرسنالٹی کو بھی جانتے ہیں، وہ معاملات کو بھی جانتے ہیں، وہ تمام ویئر اباؤٹس کو، تمام پرٹیکولرز کو جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ہے جی سارے۔ تو آپ بھی تو واک کرتے رہتے ان کے ساتھ؟ ہاں، وہ اسی بھی کرتے رہے ہیں نا جی ساری، اسی بے وقوف بڑے رہے ہیں، 16 سال رہے ہیں ہم بھی بے وقوف، ہم بھی جناب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ نہیں تو 16 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ نے 16 سال ان کے ساتھ واک کی۔ ہاں 16 سال ہم نے واک کی جائے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے، پاکستان کی ٹریجڈی ہے ابھی بھی۔ اب دیکھیں چھوٹی سی ایک چیز ہے، آپ نے ایک انتہائی کمپیٹنٹ پاک فوج کے ایک جنرل کے اوپر آپ نے مسلسل الزام لگایا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا، وہ مجھے قتل کر دے گا، وہ مجھے قتل کروا رہا ہے، اس نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کروایا، اس نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کروایا، آپ نے اس کو نام دیے الٹے سیدھے، ٹھیک ہے جی، سارا کچھ کیا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک نفرت بٹھا دی پاکستان کی عوام کے، ادارے کے خلاف بھی، اس شخصیت کے حوالے سے بھی، سارا کچھ۔ لیکن جب جی آئی ٹی بنی، آج سے 20-25 دن پہلے، مہینہ پہلے، جی آئی ٹی نے پہلی دفعہ جب بلایا، ہاں جی بتائیں کیا آپ اپنی ان چیزوں کے اوپر قائم ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں اپنی ان آڈیو، ان ویڈیو، ان بیانات کے اوپر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی پروف؟ یہ پروف میرے پاس کوئی نہیں ہے، ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہا یہ مجھے لوگ بتاتے تھے، ایگزیکٹلی ورڈنگ ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، کون لوگ؟ لوگ بتاتے تھے، پتہ نہیں۔ اب ان سے پوچھو یار، تم لوگوں کے بتانے کے اوپر تم نے نہیں وہ کوئی لوگ تو ہوں گے نا جو آپ کو علم تو ہوگا، آپ 16 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، کوئی پتہ تو ہوگا نا کہ 2-4-5 لوگ تو ہمیں پتہ ہے جو ان کو مس گائیڈ کرتے تھے، ان میں سے 2-4-5 لوگ تھے یا کون تھے؟ obviously پھر جو ساتھ ہوتا تھا وہی ہوں گے، لیکن اصل اس پہ بھی آتے ہیں ابھی ہم، پہلے اس پہ آپ پائیں کہ کسی کے بتانے کے اوپر ایک پاکستان کا ذمہ دار ترین فرد کے، جو پاکستان کی سب سے ذمہ دار ترین عہدے پہ فائز رہا ہے اور آگے بھی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے اس عہدے پہ فائز کیا جائے، اس کی شخصیت اور پرسنالٹی کا یہ عالم ہے کہ اس نے لوگوں کے بتانے کے اوپر پوری پاکستان کی سوشل، کلچرل، پولیٹیکل سسٹم کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا صرف بتانے پہ، اور اس کی وجہ سے 24 کروڑ پاکستانیوں کے دماغ میں اپنے ملک کے اس ادارے کے خلاف زہر جناب بھر دیا، جس ادارے کی وجہ سے میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس ادارے میں میرا اور آپ کا بیٹا، بہن، بھائی، باپ، کزن موجود ہے، جس ادارے میں اس وقت میرا بیٹا بارڈر کے اوپر جناب انڈیا کے، وہ رات کو جاگ رہا ہے، میرا بیٹا، میرا سگا بیٹا۔ مجھے کیا دکھ نہیں ہوا کہ اس ادارے کے خلاف، اس فوج کے خلاف آپ نے نفرت بھر دی جناب لوگوں کے ذہنوں میں، اور اینڈ پہ آپ نے کہا جی میرے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے، مجھے تو لوگ بتاتے تھے۔ اچھا چلیں، جو لوگ بتاتے تھے آپ ان کے نام تو بتائیں نا بھائی، وہ جو اس کے ارد گرد تھے، کیڑے دسو نا، ہاں دسو نا، ان کے ارد گرد کون ہوتے تھے؟ آپ نے 1.25 سال دیکھا، آپ فواد چودھری ان کے ارد گرد ہوتا تھا، وہ مسرت چیمہ ہوتی تھی، وہ آپ کے جمشید چیمہ ہوتا تھا، شیری مزاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، آپ کے جناب یہ سارے لوگ آپ کو جناب وہ نظر آتے تھے 24 گھنٹے، وہی وہ لوگ شاید بتاتے ہوں گے، شاید بتاتے ہوں گے، یہ کنفرم ہے، مطلب وہی بتاتے ہوں گے نا جب اس نے کہا۔ اینی ویز ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ایک بڑا شور مچتا ہے اور جو بھی آتا ہے آج کل وہ سب سے زیادہ یہی شور مچاتا ہے کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ عنقریب گرفتار ہونے والے، اور جناب ہفتے میں گرفتار ہو جائیں گے، 2 ہفتے میں گرفتار ہو جائیں گے۔
یہ آپ کو کوئی اندر کی کہانی پتہ بھی ہے یا آپ بھی اسی طرح کا کوئی اندازہ لگائیں گے کہ ہونا ہے گرفتار تو کب ہونا ہے یا ڈیلے ہونا ہے یا ہونا تو ہے لیکن کب ہونا ہے کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تقریباً 100 سے 150 کے قریب جو پرچے ہوئے، ٹوٹل 3 کیسز تھے جی رانا صاحب. یہ 3 کیسز 150 کیسز تک کیسے پہنچے؟ پاکستان کی عوام سے میرا یہ سوال ہے کہ صرف 3 کیسز تھے، توشہ خانہ اور جناب فن فنڈنگ اور جناب آپ کا القادر ٹرسٹ، یہ 150 تک کیوں پہنچے؟ سر یہ 150 تک چیئرمین تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نے کی قیادت نے اور اسپیشلی چیئرمین تحریک انصاف نے انٹینشلی پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، انویسٹیگیٹو اداروں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، فوج کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ پھڈا پنگا کر کے اپنی ٹیم کو استعمال کر کے یہ 150 پرچوں تک لے کے آئے. اور اکیلے پہ نہیں ہوئے، 14 میرے پہ ہیں، 20 کس پہ ہیں، 25 کس پہ ہیں، 30 کس پہ ہیں. قتل و غارت گری، ہنڈا گردی، ذلے شاہ شہید ہو گیا. آپ کا جناب وارنٹ گرفتاری دینے آئے، اس کے اوپر جنگ و جدل کروا دیا گیا. کوئی آپ کی پیشی پہ بلایا گیا، شروع میں آپ 10,000 بندہ لے کے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملے کر دیے، مارا ماری، چھینا چھپٹی، افراتفری، طائف الملوکی. آپ کے 150 پرچے ہو گئے. یہ ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کے تحت یہ سارے اب مسئلہ یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ چلو 9 مئی ہو گیا، 9 مئی کے بعد اب کیا کوئی گرفتاری بھی ہوگی؟ گرفتاری ہوگی لیکن کچا ہاتھ نہیں ڈالنا. کچا ہاتھ ڈالیں گے آپ نے رانا ثناء اللہ کی طرح. آپ کو یاد ہے ایک بریکنگ، یہ بھی آپ سن لیں، خیر پہلے بھی یہ میڈیا میں آ چکی ہے. 2019 کے شروع میں وزیر اعظم صاحب آرمی چیف کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب کو کہتے ہیں کہ یار یہ جتنے ہیں نا اپوزیشن والے، ان سب کو جیلوں میں بند کر دو، کیونکہ میں مینڈیٹ لے کے آیا ہوں احتساب کا، یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ سارے بددیانت ہیں، میں نے سب کو میں جیلوں کے پیچھے بند دیکھنا چاہتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب کی تو ایک دفعہ سٹی گم ہو گئی نا، انہیں تو سمجھ نہ آئے کہ میں اس بندے کو جواب کیا دوں. لیکن انہوں نے پھر بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے کہا جناب والا میں چیف آف دا آرمی سٹاف ہوں، میں آئی جی پنجاب نہیں ہوں، نہ آئی جی اسلام آباد پولیس ہوں، نہ میں ڈی جی ایف آئی اے ہوں، نہ میں ڈی جی نیب ہوں. یہ کام ہے نیب کا، پولیس کا، ایف آئی اے کا، انویسٹیگیٹو اداروں کا اور پھر اینڈ میں عدالتوں کا. یہ میرا کام نہیں ہے. میری شنید یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جنرل باجوہ صاحب کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی تھی، یار یہ بندہ ہمارے لیے اور سسٹم کے لیے، ریاست کے لیے یہ چیزیں گڑبڑ ہوں گی. اور اس کے بعد پھر بشیر میمن صاحب کا جو ڈی جی ایف آئی اے تھا، ایڈیشنل ڈی جی تھے، ان کی بھی چیزیں آ گئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا، پھر 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا؟ اوکے، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کچا ہاتھ نہیں ڈالنا، پکا ہاتھ ڈالنا. ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو جناب کے کچا ہاتھ پکا ہاتھ موجودہ حکومت ڈالے گی یا انٹرم سیٹ اپ ڈالے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. چوہان صاحب، آپ نے کہا تھا جناب کہ کچا ہاتھ نہیں ڈالنا، پکا ہاتھ ڈالیں گے. اور جب گرفتاری ہوگی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، وہ تو خود بھی کہہ چکے ہیں گرفتار ہونا ہے، میں نے سب کو پتا ہے انہوں نے گرفتار ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ کچا ہاتھ جو نہیں ڈال رہا، تو پکا ہاتھ جو ہے انٹرم سیٹ اپ ڈالے گا یا کیسے؟ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے سر. پاکستان کی صحافت کے اندر 12-13 جرنلسٹ تھے جو آج بہت بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں، امام خمینی اور نیلسن منڈیلا اپنی طرف سے. ان ساروں کو بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کرتا دھرتا نے جناب خراب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی بس پے ہو جانا، آپ جنرل باجوہ کو پڑھو اور اس میں چاہے ادارے کو بھی رگڑا دینا پڑے آپ دو، میں آ جاؤں گا. آنے کے بعد آپ کو بالکل سکون کے ساتھ ساری چیزیں کور اپ کر لیں گے. وہ بیچارے سارے پچھلے 5-10 سال سے 20 سال سے ان سے لنک اپ تھے اور انہوں نے کہا یہ بندہ کو ٹھیک ہی بات کر رہا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ والی، وہ لوگ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے، جیسے پارٹی چیئرمین نکل گیا تھا بہت آگے. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ چیزیں 26 نومبر تک تو چلیں. 26 نومبر کا بھی جو سارے کا سارا لانگ مارچ تھا، جس میں ہم بھی استعمال ہوئے، سارے ہوئے، ساروں کو پتہ ہے اپنی مرضی کا صرف آرمی چیف لگانے کے لیے. کیسے لگ سکتا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کے لیڈر کے پاس تو پاورز ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن پاورز نہیں دیتا. یہی تو سارا مسئلہ یہ سوچ کس نے دی؟ یہ جنگل کا جو کہتے ہیں نا، وہ جو اس پاکستان کی ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਲਤੀਫਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕੰਮ. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ. مجھے آپ ایک چیز بتائیں. اصل میں ڈر یہ تھا کہ اگر یہ آگے آرمی چیف جنرل عاصم منیر
ان کے پاس تو ڈی جی آئی کی حیثیت سے تو پوری فائلوں کا دستہ موجود ہے, سارا فائلوں کا دستہ موجود ہے, پتا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ نا یہ ساری چیزیں ہو رہی وہی تھی. تو میں کہہ رہا نا, سمپل جی گل ہے, ایوری ون نوز دس تھنگ کہ وہ اس وقت لانگ مارچ اس لیے کیا گیا, اپوائنٹمنٹ سے 4-6 دن پہلے لانگ مارچ اس لیے کیا گیا کہ جناب موجودہ آرمی چیف نہ بن سکیں. اور اس میں جناب وہ ڈی جی جب آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے جو کچھ بتایا تھا, انہوں نے ایک اچھے فیتھ میں بتایا تھا, اچھے سینس میں بتایا تھا, ملک کی بہتری کے لیے بتایا تھا. اٹ واز ٹیکن ان ا رانگ وے بائی دا چیف ایگزیکٹو, بائی دا دین چیف ایگزیکٹو. وہ ٹھیک ہے ساری باتیں, میں پوچھ رہا ہوں اب جو ہے اب کیا سچویشن ہے؟ سر اب کی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ مضبوط ہاتھ ڈلے گا اس پہ. 9 مئی کے بعد اب تک 9 مئی کے جو واقعات میں ہیں, پوچھ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت ڈالے گی, انٹرم ڈالے گا؟ سر آپ کے اس وقت فیسیلیٹیٹر ہے جوڈیشری کے اندر بھی, آپ کے جناب فیسیلیٹیٹر ابھی اکا دکا کچھ جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں, اکا دکا, وہ بھی ادارے کے اندر کہہ لو یا جو ایک سو کارڈ جو ہے نا پیرل اسٹیبلشمنٹ کہہ لو, اس کے اندر وہ بھی چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں تقریباً یا ہونے والی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ یار ہر روز 8 سے 10 کیسز کے اندر ریلیف مل رہا ہے ہر روز, پچھلے جناب آپ کے 5-6-7 ماہ سے. لوگ حیران ہیں یہ کیا چیز ہے. آپ نے سرے عام کہہ دیا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کرو گے تو اس سے بھی بڑھ کے رد عمل آئے گا. یہ ہونے کے باوجود, قتل و غارت گری ہونے کے باوجود, ہر قسم کی فیسیلیٹیشن, وہ آپ کی جوڈیشری کے اندر کچھ لوگ ہیں, کچھ ان کی چیئرمین کے گھر کی کچھ. تسی تو پھر گل یہ کہہ رہے ہو کہ تسی تو کہہ رہے ہو کہ سپٹمبر کے بعد ہوگا, اگر ایسا ہوگا یہ بات کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اگست کے مڈ سے جو ہے چیزیں سٹارٹ ہوں گی. اچھا, اگست کے مڈ سے سٹارٹ ہوں گی, اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں ذرا پکا ہاتھ پڑے گا, کچا ہاتھ نہیں پڑے گا. جب انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد چینجز آئیں گی جوڈیشری میں, تب کی بات کر رہے ہیں. بالکل یہ کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری, تسی ہوائی فائرنگ تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں سارے اہل نظر, اہل دانش جو پاکستان کی میڈیا اور سیاست کے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائے کہ جو فیوچر ہے آئندہ آنے والا, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے یا شہباز شریف صاحب کا ہے؟ ووٹ بینک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت پبلکلی سب سے زیادہ پٹی نون لیگ ہے, پچھلے 1.5 سال کی وجہ سے بھی اور پچھلے 20-25 سال کی پالیٹکس کی وجہ سے بھی. لیکن پچھلے 1.5 سال میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پلے تو سندھ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں نا ووٹ بینک کے حوالے سے. نون لیگ کے جو پلے تھا وہ اس 1.5 سال کی وزارت عظمیٰ کی وجہ سے بہت ڈیمیج ہوا ہے پبلکلی. پھر پرفارمنس بھی نہیں جانا, پھر مہنگائی سب سے امپورٹنٹ ایشو. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود میری پریڈکشن یا میری انفارمیشن یا میرا پولیٹیکل تجربہ جو میں حالات کے اوپر دیکھ رہا ہوں, نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے فیوچر کے اندر, لیکن شہباز شریف کا کردار ہے. شہباز شریف کا ایک وائٹل رول ہے. انہوں نے نواں جڑا نا, انہوں نے نواں نعرہ بڑھایا نون لیگ نے, وزیر اعظم نواز شریف. نہیں, شہباز شریف بہت امپورٹنٹ فگر ہے. شہباز شریف نے جس ایکسیلنٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ 1.5 سال وزارت عظمیٰ کی ہے, کوئی کنفرنٹریشن, کوئی ڈس ایگریمنٹ, کوئی ڈس لائکمنٹ, کوئی مفت کی پنگے بازی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ, انٹرنیشنل لیول پہ فضول قسم کے ریمارکس. یہاں تو ایسی چیزیں ہیں, یقین جانے رانا صاحب میں کیا بتاؤں. پاکستان کے انتہائی کلوز برادر ممالک, ان کے سربراہوں کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے پرائم منسٹر جناب میٹنگ کے اندر بیٹھ کے یا انفارمل یا فارمل وہ عجیب قسم کے نک نیم اور جناب وہ ریمارکس دے دیا کرتے تھے. اس سے غلط سینس میں چلی جائے گی بات, وہ اس کو ایسی کوئی چیز شہباز شریف کی طرف سے نہیں آئی. تو میری جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہوئے, شہباز شریف کا بڑا اہم رول ہے فیوچر کے اندر. نون لیگ کے اندر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نواز شریف یا شہباز شریف, میں اس کے ابھی تک تو نواز شریف صاحب جو ہیں, he is calling the shots. کیا کہا آپ نے؟ he is calling the shots. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال سے یہ اقتدار میں نواز شریف واپس کیوں نہیں آ سکے؟ ایک سوال ہے. کیوں نہیں آ سکتے؟ ٹرسٹ نہیں آ سکے, موجودہ حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور بھائی ان کا نہیں ہے فیوچر, ان کا فیوچر نہیں ہے.
آ جائیں کہا گے جا رہا ہے کہ 14 اگست سے پہلے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. سر. یہ کب سے سن رہے ہیں؟ وہ ان کا ایک MNA ہے جو ہے نا وہ شیخو پورہ سے, وہ ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے پچھلے 1.5 سال سے, بلکہ پچھلے 3 سال سے وہ کہتا ہے ہر 2 مہینے بعد, ہر 3 مہینے بعد کی وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے. اور پچھلے 1.5 سالوں میں اس نے میرا خیال کوئی 40 دفعہ ڈیٹس دی ہیں کہ جناب پچھلے سال اگست میں آ رہے ہیں, پھر آیا پچھلے سال اکتوبر میں آ رہے ہیں, پھر کہا جی دسمبر میں تو آ ہی رہے ہیں, وہ دسمبر بھی گزر گیا, پھر کہا جی مئی میں آ رہے ہیں, پھر کہا جی اب آ رہے ہیں. تسی انہیں کہہ رہے ہو کہ 14 اگست سے پہلے پہلے جو میاں سر محمد آ واقعی جائیں, صاحب نے آنا ہے وہ نہیں آئیں گے. سر آ جائیں, لیکن فیوچر کی جو رجیم ہے, سیٹ اپ ہے, میری انفارمیشن کے مطابق نواز شریف کا کوئی کردار نہیں. اچھا, آپ نے آئی پی پی جو آپ نے پارٹی جوائن کی ہے, 16 سال آپ PTI میں رہے, اب آپ IPP میں آگے. IPP میں 2 چیزیں سمجھا دیں. ایک تو مجھے یہ سمجھا دیں, کچھ لوگ جب وہ فوٹو سیشن ہوا تھا اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو زبردستی کو اتنے بٹھاتا گیا. مرجائے ہوئے ہیں. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, زبردستی بٹھایا ان جس طرح اپنی مرضی تو بغیر بیٹھے ہوئے, یا انہوں نے کوئی آپشن نہیں سی اسے آگے بیٹھ کے نہیں. ایک تو ان کے وہ مجھے سمجھائے کہ واٹ واز دیٹ آل اباؤٹ. سیکنڈلی بڑا کوئی ٹھنڈا قسم کا مینیفیسٹو ہے IPP کا. نہیں, پہلی چیز تو یہ ہے, دیکھیں میں پچھلے 2.25 مہینوں میں تسی آپ بھی بڑے پرجائے بیٹھے. نہیں اور کسے کا جی, اور میں ایک میری عادت ہے, میں بیٹھا ہوں, میں کبھی اس طرح کبھی اس طرح کبھی اس طرح وہ ایک فوٹو میری اس طرح کی کھینچ کے کر لیں. حالانکہ میں نہیں میں وہاں 40 کے قریب میں نے جناب ٹی وی چینلز اور یوٹیوبر کو میں نے وہاں پہ انٹرویو دیا. میں اب اصل بتاؤں, میں پچھلے 2.25 مہینوں میں رانا صاحب 3 پریس کانفرنسز, ٹھیک ہے جی, اور تقریباً کوئی آپ کا یہ والا شو. میں اگر ایک پارٹی جوائن کرن جا رہے ہیں, 16 سال ایک پارٹی چ رہے ہیں, پھر 16 سال تو بعد میں دوسری پارٹی جوائن کرن جا رہے ہیں, پہلا دن ہے دا انٹائر میڈیا از اوور دیئر. ٹھیک ہے آپ نے انٹرویو دیے, میں اتنے جا کے انج کر کے بیٹھ جاواں, انج کر کے بیٹھ جاواں, انج کر کے بیٹھ جاواں, اس طرح جس طرح مینوں کوئی بڑی آوازاری ہوئی ہے. تے ہاؤ ول لائک دی ماسز ٹیک اٹ, عوام کس طرح لیں گے؟ اینڈ سے آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب میں نے ابھی تک آپ کا یہ شاید 75واں میرا شو ہے پچھلے 2.25 مہینوں میں, اور 3 پریس کانفرنس سنیں. میں پورے اعتماد کے ساتھ آ رہا ہوں. اچھا, پورے اعتماد کے ساتھ کھل کھلا کے ہر وہ بات کہ جو اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے 100% میری آنکھوں دیکھی جو چیزیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار کچھ چیزوں پہ تو میں کفارہ ادا کر رہا ہوں کہ میں اگر سپوز پچھلے 1.5 سال کے اندر اگر میں استعمال ہوا, جو ملک دشمن ایک پوری جناب لابی تھی جس نے پاکستان کے اندر PTI چیئرمین کو اور تحریک انصاف کو استعمال کر کے اس پچھلے 1.5 سال کے اندر پاکستان کی اکانومی. کوئی میری گل تے سنو نا, میری پوری بات, کوئی کاکا مننا ہو جڑے تسی استعمال ہو گئے ہو, کی ہوئے استعمال سارے ہوئے ہیں. ادھر سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جتنا جو سوشل میڈیا کے اندر یا آپ کو عوام کے اندر لوگ نظر آ رہے ہیں 100% پاکستان کے محب وطن ہیں, لیکن وہ استعمال ہو رہے ہیں. ان کے دماغ کو جناب دماغ کو بالکل موف کیا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, سہانے نعرے اور سہانے خواب کے ذریعے سے. جیسے چوہا کہتا تھا دیکھو کتنا زبردست موسم ہے, سہانا موسم ہے, چاندی رات ہے, آؤ واک کریں. ٹھیک ہے, سنیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو موف کیا ہوا ہے. اب وہ جو لوگ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا, میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے 1.5 سال کے اندر بھی اپنا فرض پورا کیا پارٹی کے چیئرمین کو اور پارٹی کے اندر کہ یار یہ آرمی کے خلاف, ISI کے خلاف, آپ نے کہا تھا یہ کے خلاف, اور آپ نے سائفر کا کہا تھا. سنیں نا ایک منٹ, پھر میں بتانا, میں اس کو سائفر لیول پہ تو ہمیں کیا بات کرنے دینی انہوں نے. یہ جو ایشو ہے, پچھلے سال جون کے مڈ میں میں نے ایک 7 منٹ کا میسج بھیجا, نیا میں میڈیا ایڈوائزر بنا کا کیا تھا جی پارٹی چیئرمین کا, ان کا ایجنڈا یہ تھا جیسے شہباز گل کو انہوں نے استعمال کیا نا, ان کے ذہن میں تھا فیاض بڑا جناب استعمال ہوا نا جی, وہ بھی اس کو شوق تھا استعمال ہونے کے, وہ باہر سے آیا تھا استعمال ہونے کے لیے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ایک ایجنڈے پہ تھا. ان کے ذہن میں تھا کہ فیاض چوہان ایک آؤٹ سپوکن, بولنے کے حوالے سے, پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے, ان کی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے ایک دلیر شخص ہے, میں اس کو بھی استعمال کروں. مجھے انہوں نے بنانے کے بعد ان کے ذہن میں تھا میں فوج کے خلاف, ISI کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف وہی سٹینس میڈیا کے اندر رکھوں کہ جو ان کا آبجیکٹو تھا. میں نے وہ نہیں کیا. میں ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتا تھا, انسٹا پہ, فیس بک پہ میری پوسٹ ابھی بھی موجود ہے جس میں پاک فوج کے شہداء کو, کوئی بریگیڈیئر, کوئی کرنل, کوئی میجر, کوئی لانس نائک, کوئی صوبیدار شہید ہوتا تھا, جنرل سرفراز کا طیارہ ہیلی کاپٹر
तबाह हुआ। पूरी की पूरी पीटीआई और सोशल मीडिया उसकी टीम जो है ना वो नेगेटिव रोल पे थी। फयाज चौहान जनाब अप्रिशिएट उनकी शहादत को कर रहा था और उनकी फैमिली को और फला, ये वो सारी चीजें थी जो उसको पसंद नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में बनने के फौरन बाद मैंने एक दिन मैसेज किया, मैं क्या चेयरमैन साहब, ये हर वक्त जो आप फौज के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ आपने जो रूटीन पकड़ी हुई है ये नुकसानदेह है आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी और मुल्क के लिए भी। मैं और लाखों लोग आपको दोबारा वजीर आजम देखना चाहते हैं, लेकिन जिस पॉलिसी के ऊपर आपका अफजन है फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ, उसके ऊपर आप दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकते, आप तबाही और बर्बादी की तरफ जाएंगे। एक लंबा मैसेज था। वो मैसेज देने की देर थी जी राना साहब, मुझे कोर कमेटी से भी फारिग कर दिया गया। फिर पूरा एक साल जूम मीटिंग के अंदर आने की इजाजत थी तर्जमानों की, और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं इंटेंशनली मुझे बोलने नहीं दिया जाता था मीटिंग में। उन्हें पता था ये सॉलिड बात करेगा, इसने दलील के साथ बात करनी है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें पता था इस पूरी तहरीक के हवाले से और आर्मी के हवाले से और फौज के हवाले से। मैं 75 दफा कोशिश करूंगा कि मुझे टाइम दो, मुझे नहीं बोलने देंगे। कौन बोलेगा? वो 6-7 बंदे थे जिनका एक ही काम होता था कि पार्टी चेयरमैन को खुश करो, फौज के खिलाफ बोलो, भूटो वालों के खिलाफ बोलो, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलो, उनको टाइम देना। हम अगर टाइम मांगते थे हमें शटअप कॉल दे दी जाती थी, नहीं नहीं आपने नहीं बोलना। अब हम सुनते थे सारी। आपको मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज बताता हूँ आज, मैं इसको थोड़ा सा एक जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे थे जो कि वाकई इसी किस्म की जो आप कह रहे कि आपने दी थी सजेशन, इसी किस्म की सजेशन दी गई, और उसके बाद उनके नाम जो हैं वो जो जाके मिला करते थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म से या उस वक़्त पार्टी चेयरमैन पीटीआई से उस वक़्त मिला करते थे, और जब उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी कि जनाब आप फौज के साथ सींग मत फंसाएं, और ये वहाँ पे मतलब इस किस्म की अगर स्टेटमेंट्स जा रही हैं इस एंड से तो वो ना करें, ठीक है, चाहे वो बाजवा साहब के खिलाफ हैं या चाहे जिसके भी खिलाफ हैं, लेकिन वो उसका इंप्रेशन ऐसे जाता है कि पूरी फौज जो है बीच में शायद वो रगड़ी जा रही है, तो इस तरह मत करें। वो जो जवान खड़ा है सीने पे गोली खा रहा है, वो हमारे लिए खा रहा है, वो इसलिए नहीं खा रहा है कि वो जनाब कोई शौक से खाता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो उस पे हुआ ये था कि उस पे वो जो लोग इर्द गिर्द में बात करते हो ना, हमेशा 4-5 लोग जो पीटीआई चेयरमैन के इर्द गिर्द हुआ करते थे, उन्होंने उन जर्नलिस्टों को ब्लॉक कर दिया। वो अपनी मर्जी से ब्लॉक नहीं करते थे ना। उनको मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया। आप इधर आप सुनो, एक मिनट, एक ब्रेक ले लूं, फिर वापस आप एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा चौहान साहब, वेरी क्विकली, आई एम लेफ्ट विद वेरी लिटिल। आपने जो सारी बातें की ना, वो अपनी मर्जी से वो इर्द गिर्द वाले नहीं रोकते थे, वो प्रॉपर उधर से ऑर्डर आता था। अब मेरे पे पाबंदी लग गई पिछला 1-1.25 साल जाना, जब मैंने वो मैसेज किया ऑडियो, कोर कमेटी से फारिग हो गया। फिर क्या हुआ जी, बनी गाला और जमान पार्क मेरे पे पाबंदी थी। किसी शहबाज गिल की या किसी की जरूरत थी कि वो फयाज चौहान को रोक सके? जिस फयाज चौहान ने सुबह दोपहर शाम कुर्बानियां दे रहा है, पर्चे झील रहा है, मारे खा रहा है, हमले झील रहा है, हर किस्म की कुर्बानी दे रहा है, ये उधर से ऑर्डर आता था पार्टी चेयरमैन की तरफ से कि इसको करीब आने देना है, इसको नहीं आने देना है, इस सहाफी को आने देना है, इसको नहीं आने देना, इस अपनी पार्टी के अहदेदार को आने देना है। एग्जैक्ट कौन लोग थे? जूम मीटिंग शुरू होती थी, हर बंदे की कोशिश होती थी कि चेयरमैन के सामने 2-3 मिनट की गुफ्तगू करे ताकि पार्टी चेयरमैन खुश हो जाए कि यार वाह जबरदस्त, जो मैं चाहता हूं उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। सारे तो इस दौड़ पे लगे होते। और फिर इस पे एक चीज और देखें, वो एक लाहौर की हमारी एक इंतहाई लो लेवल की IQ लेवल की जना वो खातून, उसने एक दिन स्टेज पे, उसने टॉक शो पे कह दिया जी जनरल बाजवा सिर्फ पार्टी चेयरमैन, वो एक खातून है जिसने बाद में पार्टी छोड़ भी दी है, जो 24 घंटे साथ होती थी, मियाँ बीवी दोनों, ठीक है ना जी। उसने आर्मी चीफ जिसने अपनी जिंदगी के 34, 35, 38 साल उसने जंगें लड़ी, उसने खते अव्वल पे अपनी कुर्बानियां दी, अपनी जान हथेली पे रख के रेगिस्तानों में, जंगलों में जनाब उसने जाके अपना फर्ज अदा किया पाकिस्तान के अवाम के लिए। आप उसको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे बैठ के जनाब सिर्फ एक फर्द को और एक चेयरमैन को खुश करने के लिए करार दे रहे हैं। उसके ऊपर जनाब उसको बड़ा एप्रिसिएशन मिली। जिस दिन उसने कहा, उस दिन से जनाब पार्टी चेयरमैन के साथ ये, ओ भाई क्या किस खाते पे लगे हुए थे ये। और वही बंदे सारा दिन मीटिंग्स के अंदर पार्टी चेयरमैन को खुश करने के लिए फौज के खिलाफ, भुट्टो वालों के खिलाफ सारा दिन तूफान बदतमीजी रहता था।
جس نے سالڈ بات کرنی ہے ملک اور قوم کی اخلاق کے اوپر مبنی، سیاسی اخلاق کے اوپر مبنی کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ اچھا نہیں ہے، وہ کھڑے لائیں بات. واٹ از دا فیوچر آف پی ٹی آئی؟ کوئی فیوچر نہیں ہے. کیوں؟ کوئی فیوچر نہیں ہے. پاکستان کے ہر صوبائی حلقے میں جو ایونٹس ہوئے تقریباً کوئی پنجاب کے اندر بلکہ پاکستان میں تقریباً کوئی 150 سے 200 گھراؤ جلاؤ کے اور تباہی و بربادی کے ایونٹس ہوئے. اس کے اوپر جو ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، جو پروفس موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ساری مرکزی قیادت، صوبائی قیادت، ڈسٹرکٹ قیادت، صوبائی اسمبلی کی سطح اور یونین کونسل کی سطح کی قیادت، وہ ساری کی ساری پرچوں میں جو اتنے سویر 780 سے لے کے 302 سے لے کے 324 سے لے کے اور ہر قسم کے، اس کے کو تو پارٹی کا تو بیڑا کر دیا پارٹی چیئرمین نے. آپ یقین جانے رانا صاحب، میرے پہ 14 پرچے ہیں، میں ہر تیسرے دن پیشیاں بھگت رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کے ہزاروں خاندان ہیں، ہزاروں خاندان جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں جوان بزرگ اس وقت جیلوں میں ہیں، اور باقی جو خاندان کے لوگ ہیں وہ پولیس اور کچہری میں جناب کھجل ہو رہے ہیں. پورے کا پورا پاکستان میں لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور وہ جتنے خاندان ہیں وہ 100% محب وطن ہے. پی ٹی آئی کا ہر ووٹر، ہر سپورٹر 100% محب وطن تھا اور ہے. لیکن وہی وہ جیسا چوہے نے جناب ساروں کا دماغ خراب کیا، ہاتھی کا بھی، چیتے کا بھی، شیر کا بھی، اور جناب خود اپنی کتی پہ لگا ہوا ہے، اور سارے کے سارا جناب سسٹم تباہ ہوا ہے. یہ ہاں تو گھر تباہ ہے. اور یہ لوگ کہاں سے اگلا یہ اپنی پیشیاں بھگتیں گے؟ یہ اپنی اس قتل و غارت گری کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ اپنی اس دہشت گردی کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ موقع کے اوپر آن سپاٹ جناب جی ایچ کیو کے اندر، جناح ہاؤس کے اندر، فیصل آباد آئی ایس اے کے دفتر کے اندر، ایئر بیس جناب میاں والی پہ، ایئر بیس میاں والی پہ جہاں پہ 4 ارب روپے کا ایک طیارہ کھڑا تھا، یہ طیاروں کے قریب پہنچ گئے ان کو جلانے کے لیے، جہاں پہ انڈین فوج نہیں پہنچ سکتی، انڈین ایئر فورس نہیں پہنچ سکتی. تو آپ یہ ساری چیزیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ اسی طرح کھڑے نہ چلی جائیں گی؟ یہ دوبارہ ماحول جناب جھنڈا اٹھائیں گے اور جناب اٹھا کے جناب آ رہا ہے ہمارا چیئرمین وزیر اعظم، اور جناب یہ سارا ماحول بنے گا جس کی ایک ایک آڈیو ویڈیو پروف جناب میڈیا کے پاس موجود ہے. چھوڑیں انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو، چھوڑیں آپ آئی ایس آئی کو، چھوڑیں آپ ایف آئی اے کو، چھوڑیں آپ پولیس کو. اگلے الیکشن میں آئی پی پی کتنی سیٹیں نکال لے گا؟ اگلے الیکشن میں آئی پی پی پنجاب کے اندر حکومت بنائے گی انشاءاللہ، پنجاب کے اندر. اچھا. اور مرکز کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اچھی پوزیشن میں ہوں گے. پنجاب میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ آئی پی پی؟ انشاءاللہ. وہ کیسے؟ بس بنائے گی. دسو نا منوی سن. بات جیت کے بنائے گی. نہیں جیت کے بنائے گی تو مسلم لیگ نون کتنے جائے گی؟ مسلم لیگ نون بھی ادھر ہی ہوگی پنجاب میں، وہ بھی ادھر ہی ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی سیٹیں ہوں گی آپ کے پاس آئی پی پی کے پاس کہ آپ کے بغیر پنجاب کی حکومت بھی بنے گی انشاءاللہ، یا میجورٹی آپ کے پاس؟ انشاءاللہ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم حکومت میں ہوں گے، پنجاب حکومت میں آئی پی پی ہوگی، اچھا، اور بھرپور طریقے سے ہوگی. اوکے. اور آپ نے کہا نا بڑا ڈھیلا ڈھالا سا مینیفیسٹو، نہیں بھائی جان ڈھیلا ڈھالا مینیفیسٹو بندے اور آن کے تاڑے کل میں تو ڈھیلا ڈالا اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک نہیں بندے ایسا بڑے اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پہ بتا دوں آپ کے پروگرام کے آخر میں بڑے کو نام نہیں آئے. میں بتا دوں. لوگ انتظار کر رہے ہیں اسمبلی فارغ ہونے کا. اچھا. 9-10 اگست کس کا؟ اسمبلی فارغ ہونے کا، اوکے. اسمبلیاں فارغ ہونے کا. اچھا اوکے. ٹھیک ہے جی. پولیٹیکل جتنے لوگ ہیں، جتنے سیلیبریٹیز ہیں، جتنے الیکٹیبلز ہیں، جتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 9, 10, 11 کو اسمبلیاں فارغ ہوئیں گے اگلے مہینے میں. اوکے. ٹوٹل آپ کے 18 دن رہ گئے. ٹھیک ہے. دوسرا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب جناب چیئرمین تحریک انصاف گرفتار ہوں گے. اچھا. ٹھیک ہے جی. یہ دو چیزیں جیسے ہی آپ کی ہونی ہے، آپ کی ایک بہت بڑی لاٹ ہے پنجاب کے اندر خصوصاً کہ جو، اور تحریک انصاف کا تقریباً 98% ایم این اے ایم پی اے پنجاب میں سے وہ راضی ہو چکا ہے آئی پی پی جوائن کرنے کو. اچھا چلے، وہ راضی ہو چکا. بڑی خبر دیتی ہے. فیض الحسن چوہان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آئی لیو دا ریسٹ اپ ٹو یو جی. آپ خود فیصلہ کریں کہ چوہان صاحب کی باتوں میں کتنا وزن ہے، کتنی صداقت ہے، کتنا سچ ہے، کتنا غلط بیانی تو نہیں کر گئے کہیں پہ. اگر کر گئے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.